بھی روایت پیش کر دے. ایک غافل نہ جانیے مجھے تیری ایک ایک ادا میری نظر نظر میں ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم آپ کے سامنے ایک بہت ہی اہم مسئلہ پر گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. وہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز میں ہاتھوں کو کہاں باندھا جائے. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے. علماء احناف اہل سنت نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھتے ہیں، جبکہ غیر مقلدین حضرات دونوں ہاتھوں کو سینہ پر باندھتے ہیں. اس مسئلہ میں الحمدللہ احناف کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرفوع حدیث موجود ہے، صحابہ کرام کے اقوال موجود ہیں اور تابعین کے اقوال بھی موجود ہیں، جبکہ غیر مقلدین حضرات کے پاس اس مسئلہ میں ایک بھی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. آج ہم انشاءاللہ احناف کے موقف پر 2 دلیلیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور پھر کسی دوسرے بیان میں ہم غیر مقلدین کے دلائل کا جائزہ بھی آپ کے سامنے بڑے احسن انداز میں پیش کریں گے. ہم اپنے دلائل شروع کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ایک روایت پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا کیسے ہے. ہمارے سامنے کتاب ہے نماز نبوی، یہ لکھی ہوئی غیر مقلدین کی ہے. اس کے مصنف ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، اور اس کی تخریج کی ہے زبیر علی زئی غیر مقلد نے. صفحہ نمبر 184 پر لکھا ہوا ہے، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا. روایت پھر سنیے. سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا. اس کے حاشیہ میں غیر مقلدین کے محدث العصر جناب زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں، سندہ صحیح، کہ اس روایت کی سند بالکل صحیح ہے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت اور اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا جائے. اب ذرا آپ دیکھیں کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر یوں باندھا جائے گا. یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ دیکھیں، اور یہ اس کا جوڑ اور کلائی، ایسے ہاتھوں کو دونوں کو باندھا جائے. بعض حضرات کیا کرتے ہیں، ہاتھوں کو یوں باندھتے ہیں اور بعض یہاں تک لے جاتے ہیں. یہ دونوں طریقے غلط ہیں. سنت طریقہ یہ ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اس طرح باندھا جائے، پشت بھی ہو گیا، جوڑ بھی اور کلائی بھی. یہ تو ہے نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا کیسے ہے. نماز نبوی صفحہ نمبر 184 سے ہم نے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کر دی. یہ غیر مقلدین کی کتاب کا حوالہ اس لیے دیا ہے کہ احناف تو پہلے ہی ایسے باندھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتلایا. غیر مقلدین چونکہ وہ کوہنی تک چلے جاتے ہیں اور یہ محمد علی مرزا اپنے چیلوں کو بھی یہی سکھاتا ہے. یہ طریقہ بالکل غلط ہے، کسی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہے. صحیح طریقہ وہ ہے جو ہم نے آپ کے سامنے نماز نبوی سے پیش کیا ہے. انہوں نے جو روایت پیش کی ہے جس کو زبیر علی زئی نے صحیح قرار دیا ہے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی پشت، جوڑ اور کلائی پہ رکھا جائے. اب ذرا سنیے کہ نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا ہے، اس کی ہمارے اہل سنت کے پاس دلیل کیا ہے. ہم پہلے نمبر پر قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پیش کرتے ہیں اور اس کی تفسیر میں
सैयदना अली करमल्लाहु वजह उनका इरशाद पेश करेंगे। अल्लामा इब्ने अब्दुल बर फरमाते हैं ज़कर अल-असरम, इमाम असरम ने ज़िक्र किया, वो फरमाते हैं कि हमसे बयान किया अबुल वलीद तैयालसी ने, वो फरमाते हैं हमसे बयान किया हम्माद बिन सलमा ने। हम्माद बिन सलमा रवायत करते हैं आसिम जहदरी से, वो रवायत करते हैं उक़बा बिन सुहबान से। उक़बा बिन सुहबान ने सुना हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, समिअ अलियन फ़ी क़ौलिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर क़ाल वज़उल युमना अलल युसरा तहत सुर्रा। इसका हवाला सुन लीजिए। अत-तमहीद जिल्द नंबर 20 सफ़ा नंबर 78, अल्लामा इब्ने अब्दुल बर की किताब है अल-मुतवफ़्फ़ा 463 हिजरी। ये बहुत बड़े सिक्का आलिम हैं और इनका हदीस की तफसीर और तशरीह में बहुत बड़ा मकाम है। उन्होंने ये रिवायत आपके सामने ज़िक्र की है। अब ज़रा सुनिए इस रिवायत के रावियों के हालात, उसके बाद इंशाअल्लाह तबसरा करेंगे हम इसके मतन पर। इसके पहले रावी हैं हज़रत इमाम असरम रहमतुल्लाह अलैह, इनका पूरा नाम है अहमद बिन मोहम्मद बिन हानी अबू बकर अल-असरम। इनके बारे में अल्लामा इब्ने हजर लिखते हैं सिका हाफिज, तकरीब जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 84। इसके दूसरे रावी हैं अबुल वलीद तैयालसी, इनके बारे में अल्लामा अजली लिखते हैं सिका सबत फिल हदीस, तारीख़ उस-सिकात अजली जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 458। इसके बाद अगले रावी हैं हम्माद बिन सलमा, इनके बारे में इमाम अजली लिखते हैं सिका रजुलुन सालिहुन, ये सिका हैं, नेक आदमी हैं। तारीख़ उस-सिकात लिल अजली जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 131। इसके साथ आप ये भी सुनिए कि अबुल वलीद तैयालसी की हम्माद बिन सलमा से रिवायत सही होती है। मुहद्दिस इब्ने हिब्बान, इमाम हाकिम, इमाम ज़हबी ने अबुल वलीद तैयालसी की हम्माद से रिवायात को सही करार दिया है। देखिए सही इब्ने हिब्बान हदीस नंबर 3968, मुस्तदरक हाकिम हदीस नंबर 6235। इसके अलावा भी बहुत सारे मुहद्दिसीन के हवालाजात मौजूद हैं जिन्होंने अबुल वलीद तैयालसी की हम्माद बिन सलमा से रिवायात को सही करार दिया है। अगले रावी हैं आसिम जहदरी, इनके बारे में इमाम इब्ने मईन फरमाते हैं सिका। अल-जर्ह व तादील लि इब्ने अबी हातिम जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 349। अगले रावी हैं उक़बा बिन सुहबान, इनके बारे में इमाम अजली, इमाम अबू दाऊद, इमाम निसाई फरमाते हैं कि ये सिका हैं। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 242। इस रिवायत के तमाम रावियों की तौसीक हमने पेश कर दी है, जिससे पता चला कि इस रिवायत के तमाम रावी सिका हैं। अब आते हैं इसके मतन की तरफ। उक़बा बिन सुहबान ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सुना कि आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के इरशाद फ़ज़ल्लि लिरब्बिका वन्हर की तफसीर में फरमा रहे थे कि इससे मुराद ये है वज़उल युमना अलल युसरा, कि नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर तहत सुर्रती नाफ के नीचे रखा जाए। दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखा जाए, दाएं हाथ को बाएं हाथ पर नाफ के नीचे रखना इससे मुराद है। अब ज़रा हम इस बात पर गौर करेंगे कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस इरशाद का आयत मुबारका के साथ क्या ताल्लुक़ है। आप आयत मुबारका के अल्फाज में फ़सल्ली लिरब्बिका इस पर गौर करें। अल्लाह जल्ल शानहू ने इरशाद फरमाया कि बस आप नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। आपको पता है कि कुरान पाक में अक्सर जगह अल्लाह पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब करते हैं, लेकिन उससे मुराद पूरी उम्मत है। आयत का मतलब यूँ निकला कि आप और आपकी उम्मत नमाज पढ़िए अपने रब के लिए। तो नमाज तो अल्लाह के लिए ही पढ़नी चाहिए, लेकिन कुछ लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं? अपने बड़े के डर से। मसलन अफसर ने हुक्म दे दिया, आका ने हुक्म दे दिया, बड़े ने हुक्म दे दिया, चलो नमाज पढ़ने जाओ, अब उसके डर से नमाज पढ़ रहे हैं। कुछ लोग नमाज क्यों पढ़ते हैं? लोगों को दिखलाने के लिए, ताकि लोग कहें बड़ा नमाजी है, बड़ा परहेजगार है, बड़ा मुत्तकी है। तो अल्लाह जल्ल शानहू के इस इरशाद का मकसद ये है कि तुम्हारी नमाज ना तो बड़े के डर की वजह से हो, ना लोगों को दिखलाने के लिए हो, बल्कि तुम्हारी नमाज तुम्हारे रब की रज़ा के लिए हो। तुम्हारी नमाज इखलास नीयत पर मबनी हो। अब बंदे की नमाज में इखलास का होना इंतहाई ज़रूरी है।
اور یہ اخلاص پیدا کیسے ہوگا؟ اخلاص اس وقت پیدا ہوگا جب بندے کی نماز خشوع و خضوع والی ہوگی، عاجزی انکساری والی ہوگی، اور خشوع دل میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا اثر بندے کے تمام اعضاء پر ظاہر ہوتا ہے۔ تمام اعضاء سے وہی حرکات صادر ہوتی ہیں نماز میں جو اللہ کو مطلوب ہیں، اور بندے کے اعضاء فضول حرکتوں سے رک جاتے ہیں۔ جب ایک بندے کی نماز میں خشوع و خضوع ہوگا، عاجزی انکساری ہوگی، پوری توجہ نماز کی طرف ہوگی، تو اس کا دل دنیا کی چیزوں، دنیا کے لوگوں کی طرف سے خود بخود ہٹ جائے گا اور اس کی نماز خالص اللہ کی رضا کے لیے بن جائے گی۔ اب اس سے کیا پتہ چلا کہ خشوع و خضوع، عاجزی انکساری بندے کی نماز کو اخلاص تک لانے کا ذریعہ ہے، اور جن چیزوں سے خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے، عاجزی انکساری ظاہر ہوتی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھا جائے۔ ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا یہ عاجزی انکساری، خشوع و خضوع اور تواضع کے بہت قریب ہے۔ تو جب بندہ دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھ کر ناف کے نیچے رکھے گا تو اس کی نماز عاجزی انکساری، خشوع و خضوع کے بہت قریب ہوگی۔ تو جب اس کا دل غیروں سے ہٹ جائے گا تو اس کا دل خالص اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، اور نماز کا جو مقصد ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا، وہ اس بندے کو مقصد حاصل ہو جائے گا۔ تو لِرَبِّكَ وَانْحَرْ کا تعلق کیا بن گیا کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور نماز اپنے رب کے لیے ہوگی کیسے؟ جب اس میں خشوع و خضوع ہوگا، تواضع ہوگی، اور تواضع جن کاموں سے پیدا ہوتی ہے ان میں ایک بہت بڑا عمل ہے اپنے ہاتھوں کو ناف کے نیچے باندھنا، لہذا اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھا جائے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کی تفسیر ہے، اور محدثین کا اصول ہے کہ صحابی کی تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہوتی ہے جب تک کہ کسی دوسری مرفوع حدیث سے اس پر تردید ثابت نہ ہو۔ تو چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کے رد میں کوئی صحیح مرفوع حدیث ثابت نہیں ہے، لہذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تفسیر مرفوع حدیث کے حکم میں ہے اور اس کو قبول کرنا چاہیے۔ یہ تو ہوگی آیت مبارکہ فصلی لربک وانحر اور اس کی تفسیر۔ اب ہم آتے ہیں دوسری حدیث مبارکہ کی طرف۔ حضرت امام ابوبکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں، ہم سے بیان کیا امام وکیع نے، وہ روایت کرتے ہیں امام موسیٰ بن عمیر سے، اور وہ روایت کرتے ہیں علقمہ بن وائل سے۔ علقمہ بن وائل روایت کرتے ہیں اپنے والد حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، وضع یمینہ، آپ نے رکھا اپنے دائیں ہاتھ کو، علی شمالہ، اپنے بائیں ہاتھ پر، فی الصلاۃ، نماز میں، تحت السرۃ، ناف کے نیچے۔ امام ابوبکر بن ابی شیبہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا وکیع نے، وہ موسیٰ بن عمیر سے، وہ علقمہ بن وائل سے، وہ حضرت وائل بن حجر سے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے بتلایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نماز میں آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے باندھا ہوا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث نمبر 3959۔ اب پہلے اب اس کے راویوں پر مختصر نظر ڈالتے ہیں، اس کے بعد اس کے متن پر غور کریں گے۔ اس کے پہلے راوی ہیں امام ابوبکر بن ابی شیبہ، یہ امام بخاری مسلم کے استاد ہیں، بالاتفاق ثقہ راوی ہیں۔ ان کے استاد ہیں وکیع۔ امام وکیع کے بارے میں امام عجلی فرماتے ہیں ثقہ عابد صالح، تاریخ الثقات عجلی، راوی نمبر 1769۔ اگلے راوی موسیٰ بن عمیر، ان کے بارے میں امام ابن معین فرماتے ہیں ثقہ، تاریخ ابن معین دوبری، راوی نمبر 2885۔ اگلے راوی ہیں علقمہ بن وائل، ان کے بارے میں امام عجلی فرماتے ہیں کوفی، تابعی، ثقہ، تاریخ الثقات عجلی، راوی نمبر 1163۔ اور ان کے بارے میں الجرح والتعدیل لابن ابی حاتم میں لکھا ہوا ہے روا عن ابیہ، کہ یہ اپنے والد سے بھی روایت کرتے ہیں، جلد نمبر 6، راوی نمبر 2260۔ اب کیا معلوم ہوا کہ اس حدیث کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ ابوبکر بن ابی شیبہ ثقہ، وکیع بن جراح ثقہ، موسیٰ بن عمیر عنبری ثقہ، علقمہ بن وائل ثقہ، اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صحابی رسول ہیں، ان کی ثقاہت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کیوں؟ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں۔
اب ہم آتے ہیں اس کے متن کی طرف۔ حضرت وائل بن فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر نماز میں ناف کے نیچے رکھا۔ اس روایت کے راویوں میں سے کسی راوی پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور غیر مقلدین نے جب یہ دیکھا کہ ہم اس روایت کے راویوں پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتے تو انہوں نے ایک اور احناف پر حملہ کر دیا، اس روایت کے الفاظ تحت السرہ پر انہیں اعتراض کر دیا۔ یاد رکھیں غیر مقلدین کا احناف کو پھنسانے کے لیے کئی طریقے استعمال کرتے ہیں، ان میں ان کا پہلا اصول کیا ہے؟ حنفیوں کو کہو تم یہ عمل کرتے ہو، تمہارے پاس اس کی حدیث ہی نہیں ہے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھتے اس کی تو کوئی حدیث ہی نہیں ہے۔ نہیں یار حدیث ہے، کہاں ہے؟ فلاں کتاب میں، اور اس کا تو راوی ضعیف ہے، وہ تو حدیث ہے ہی ضعیف۔ پہلے تم نے مسئلہ بتایا، وہ کہہ دیا حدیث نہیں ہے، تم نے حدیث دکھائی، فون کر نہیں اس میں تو فلاں راوی ضعیف ہے۔ اب آپ ایک ایسی روایت پیش کرتے ہیں جس میں کوئی راوی ضعیف نہیں ہے، یہ تیسرا بہانہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں تو حنفیوں نے تعریف کر دی ہے، اور یہاں پر بھی انہوں نے اپنا تیسرا حربہ استعمال کیا ہے۔ تحت السرہ کے الفاظ پر انہوں نے اعتراض کیا کہ تحت السرہ کے الفاظ اس حدیث میں نہیں ہے، یہ احناف نے اپنی طرف سے تحریف کر کے اضافہ کیا ہے۔ تو میں غیر مقلدین کو بطور پکی کہتا ہوں جناب تحریف کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تعریف کی آپ کو ضرورت ہے، اور آپ ہی ایسی گندی حرکات کرتے ہیں۔ غنیت الطالبین میں 20 تراوی کو 11 آپ نے بنایا ہے، اس کی آپ کو ضرورت ہے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو تم منسوب کرتے ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وفات تک رفع دین کرتے تھے، موضوع سند ہٹا کر بخاری مسلم کی سند تم نے لگائی ہے، ہم نے نہیں لگائی۔ عبداللہ بن عبد الرحمن الطائفی کا ذکر بخاری سے تم نے نکالا ہے، ہم نے نہیں نکالا۔ اس کے علاوہ بھی تمہاری بہت ساری تحریفات ہیں، تمہیں احناف پر تحریف کا الزام لگاتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تحت السرہ کے الفاظ مصنف ابن ابی شیبہ کے کئی نسخوں میں موجود ہیں، مثلا علامہ مرتضی زبیدی رحمۃ اللہ علیہ ان کے نسخہ میں تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ یہ نسخہ 741 ہجری میں لکھا گیا۔ علامہ آبد سندھی رحمۃ اللہ علیہ کا نسخہ، اس میں بھی تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں، یہ 1229 ہجری میں لکھا گیا۔ فتح محمد نظامانی والا نسخہ جو شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد کے پاس تھا، اس میں بھی تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ آپ غیر مقلدین کے دھوکوں کا اندازہ کریں کہ ان کے پاس تحت السرہ والا نسخہ موجود تھا، یہ پھر بھی تحت السرہ کا ساری عمر انکار کرتے رہے۔ علامہ مرتضی زبیدی کا نسخہ 700 سال پرانا، اس میں بھی تحت السرہ کے الفاظ موجود۔ علامہ محمد عابد سندھی کا نسخہ، اس میں بھی تحت السرہ کے الفاظ موجود۔ فتح محمد نظامانی والا نسخہ، اس میں بھی تحت السرہ کے الفاظ موجود۔ اور تمہارے پاس کون سا نسخہ ہے جس کی بنیاد پر تم احناف پر اعتراض کرتے ہو؟ اس کے علاوہ سنو، علامہ ہاشم سندھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کے 3 نسخوں میں یہ الفاظ موجود دیکھے ہیں، ان میں سے ایک نسخہ وہ ہے جس کو شیخ قاسم محدث دیار مصریہ نے نقل کیا ہے، اور اس میں ہر ایک اشکال سے استغنا ہو جاتا ہے۔ 3 نسخے وہ، چوتھا یہ، اور اگلا، اور اس میں ایک نسخہ محمد اکرم نصر پوری کا ہے جو کہ سندھ کے علاقے میں ہم نے دیکھا ہے۔ کتنے ہو گئے؟ 5۔ اور ایک نسخہ مکہ کے اندر دیکھا ہے جو کہ شیخ عبد القادر مفتی مکہ معظمہ کا ہے۔ علامہ ہاشم سندھی کا قول درہم السرہ صفحہ نمبر 84 پر موجود ہے۔ 3 نسخے وہ اور 3 نسخے یہ، 6 نسخوں میں تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں، تو تم اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ آگے سنو ذرا غیر مقلدین کے حوالے بھی۔ غیر مقلدین کے بہت مشہور عالم اور ان کے مترجم علامہ وحید الزمان صاحب نے لکھا ہے کہ ابن ابی شیبہ نے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً تحت السرہ نقل کیا ہے، موطا امام مالک مترجم صفحہ نمبر 137۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ علامہ وحید الزمان کے پاس جو مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ تھا اس میں بھی تحت السرہ کے الفاظ موجود تھے۔ اس لیے جو غیر مقلدین کہتے ہیں نا، وہ پاکستان میں انہوں نے کراچی سے شائع کیا تو تحت السرہ کے الفاظ ڈال دیے، تو یہ علامہ وحید الزمان پاکستان کا تھا۔ اس نسخہ کے پیدا ہونے سے، اس نسخہ کے
شائع ہونے سے یہ پہلے مرا کہ نہیں مرا؟ اس زمانے میں اس کے پاس جو مصنف ابن ابی شیبہ کا نسخہ تھا اس میں بھی تحت السرہ کے الفاظ موجود تھے۔ دوسرا والا غیر مقلدین کے عالم عبدالرؤف سندھو صاحب لکھتے ہیں مصنف ابن ابی شیبہ کے کسی نسخے میں حدیث وائل کے ایک طریق میں تحت السرہ کے الفاظ ہیں اور اس کی سند صحیح ہے۔ القول المقبول صفحہ نمبر 341 جی۔ نمبر 3 علامہ ارشاد اللہ قصری لکھتے ہیں البتہ شیخ محمد عوامہ نے 2 نسخوں کی بنیاد پر تحت السرہ کا اضافہ کیا ہے، ان میں ایک نسخہ شیخ محمد آبی سندھی کا ہے اور ایک نسخہ شیخ محمد مرتضیٰ زبیدی کا ہے۔ حدیث اور اہل تقلید جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 325 پر عصری صاحب کا پورا مضمون داؤد ارشد غیر مقلد نے نقل کیا ہے۔ علامہ عصری کے اس قول سے بھی پتہ چلا کہ وہ بھی یہ بات مانتے ہیں کہ شیخ محمد عوامہ نے اپنی طرف سے اضافہ نہیں کیا بلکہ 2 نسخوں میں تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں، ان کی بنیاد پر اضافہ کیا ہے۔ غیر مقلد زبیر علی زئی لکھتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ کی کتاب کے نسخوں میں اختلاف ہے۔ الحدیث شمارہ نمبر 90 آخری صفحہ، نسخوں میں اختلاف ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بعض نسخوں میں تحت السرہ کے الفاظ ہیں اور بعض نسخوں میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں ہیں، یعنی وہ بھی مانتے ہیں کہ بعض نسخوں میں تحت السرہ کے الفاظ موجود ہیں۔ اب 6 نسخے اور 4 غیر مقلدین کی تعداد ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس حدیث کے آخر میں تحت السرہ کے الفاظ آتے ہیں، اور غیر مقلدین کا ان الفاظ کے اوپر اعتراض کرنا بالکل فضول اور باطل ہے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے تمہارے پاس نسخہ ہی نہیں ہے، اب ہم نے نسخہ پیش کر دیا، اب یہ ایک اور بہانہ لگاتے ہیں، یہ ان کا بڑا مشہور بہانہ ہے، عام لوگوں کو اس پہ چکر میں پھنساتے ہیں۔ کہتے ہیں یار وہ پرانے زمانے میں بڑے حنفی عالم تھے، امام جمال الدین زیلعی، علامہ بدر الدین عینی اور علامہ ابن ترکمانی، ان لوگوں نے احناف کے دلائل میں بہت ساری روایات ذکر کی ہے، انہوں نے اس روایت کو ذکر نہیں کیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر یہ روایت ہوتی تو وہ بھی ذکر کرتے۔ جناب یہ جو غیر مقلدین کا دھوکہ ہے نا، یہ بالکل فضول اور باطل ہے۔ آپ ذرا اس کا جواب سنیے۔ پرانے زمانے میں کتابیں اتنی چھپی ہوئی نہیں تھی، بہت سارے محدثین ایسے تھے، بہت سارے علماء محققین ایسے تھے کہ جن کے پاس یہ ایک حدیث کیا پوری کتابیں موجود نہیں تھی۔ کتنے محدثین ایسے ہیں بیچارے، موجم طبرانی دیکھنے کے لیے ان کی آنکھیں ترستی رہیں۔ کتنے محدثین ایسے ہیں جن کو مسند ابی یعلا نہیں ملی، کتنے محدثین ایسے ہیں کہ جن کے پاس مسند الحمیدی نہیں تھی، کتنے بیچارے ایسے ہیں جو صحیح ابن خزیمہ کو دیکھ نہیں سکے۔ تو ہر بندے کے پاس ساری کتابیں موجود نہیں تھی، تو آپ ایک حدیث کی بات کرتے ہیں تو بعض علماء کے پاس تو پوری کتابیں بھی نہیں تھی۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم یہ نہیں کہتے کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے ہر نسخہ میں ہی یہ الفاظ موجود ہیں، ہم کہتے ہیں اس حدیث میں اصل میں یہ الفاظ ہیں تو کاتبین کی غلطی سے یہ الفاظ رہ گئے ہیں۔ تو جو نسخہ علامہ ابن ترکمانی یا علامہ جمال الدین زیلعی یا دوسرے حنفی علماء کے پاس تھا اس میں تحت السرہ کے الفاظ نہیں تھے، اس لیے انہوں نے یہ حدیث نقل نہیں کی، اور جن علماء کے پاس تھے جیسے علامہ قاسم بن قتلبغہ، شیخ محمد عابد سندھی اور دوسرے حضرات تو جنہوں نے نقل کیا ہے ان کے نسخوں میں تحت السرہ کے الفاظ تھے، تو اس لیے ان پر اعتراض کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ اور یہ کہنا تو ہم کہتے ہیں ان کے پاس وہ نسخے نہیں ہوں گے یا ان کے پاس کتاب ہی نہیں ہوگی، اور بہت ساری روایات ایسی ہیں جو بعض نسخوں میں ہوتی ہیں بعد میں نہیں ہوتی، ایسا اختلاف ہو جاتا ہے، اس لیے یہ اعتراض کرنا بالکل غلط ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور بات تھوڑی سی بتا دیں آپ کو، آج مرزائیوں کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ ہوتا ہے، مباحثہ ہوتا ہے، مسلمان قرآن پاک سے ختم نبوت کی دلیل کے طور پر بہت سی آیات ایسی پیش کرتے ہیں کہ جو پرانے زمانے میں کسی مفسر نے پیش نہیں کی، کسی عالم نے پیش نہیں کی۔ اگر مرزائی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ جناب اس آیت سے ختم نبوت پر استدلال پرانے زمانے کے کسی مسلمان نے نہیں کیا، آپ کیسے کرتے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ آپ کا اس کے کیا جواب ہوگا؟